अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1407वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब उनके इंतकाल की ख़बर मिलती है और जब ये पता चलता है कि वो हमारे दरमियान में नहीं रहे तो दिल गम, दर्द और कर्ब के अंदर डूब जाता है। आँखों से खुद ब खुद आंसू निकलने लग जाते हैं। ऐसे ही लोगों में हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। फ़जर की नमाज के बाद मुख्तलिफ़ लोगों के जब मैसेज पढ़ने के लिए मिले और पता चला कि हज़रत मौलाना अब हमारे दरमियान में नहीं रहे तो आँखें खुद ब खुद अश्कबार हो गई। इसलिए कि किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं थी, हमने अपनी आँखों से देखा था हज़रत मौलाना को। उम्मत का जो दर्द आपके दिल में था, उम्मत के लिए जो कर्ब आपके दिल में था, और एक दो रैलियों में तो ख़ुद हम हज़रत मौलाना के साथ में थे, जिसके अंदर हमने ख़ुद उनको पैदल चलते हुए, वो रैलियों के अंदर बड़ी बड़ी रैलियों में पैदल चलते हुए और उम्मत की रहबरी करते हुए देखा था। और फिर जिस तरीक़े से आप उम्मत के सामने अपना दिल, अपना कलेजा निकाल के रख देते थे, उस सब को सुनकर ऐसा लगता था कि वाकई में भी भारत के अंदर मुसलमानों का अभी भी कुछ अगर वज़न बाकी है तो वो हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब अज़हरी जैसे लोगों की वजह से, जिन्होंने मिल्लत के इस्मत व इफ़्फ़त को और मिल्लत की इज़्ज़त को पामाल होने नहीं दिया, बल्कि अभी तक उसको बाकी रखा, अभी तक उसको संभाले रखा। इसीलिए हम अगर हज़रत मौलाना की ज़िंदगी को देखते हैं तो हमको ये नज़र आता है कि मुसलमानों के वक़ार को बाकी रखने के लिए हज़रत मौलाना की एक कोशिश थी कि हमारे जो दलित समाज के भाई हैं उनको साथ में लेकर काम किया जाए। इसीलिए हज़रत मौलाना के उमूमन जो जलसे होते थे वो ऐसे ही जलसे होते थे, क्योंकि हज़रत मौलाना का जो मुताला था इस उन्वान पर और जो रिसर्च था कि भारत के अंदर मुसलमान अपने ख़ुद के बल बूते के ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मुसलमान कुछ कर सकते हैं तो फिर अगर भारत के मुसलमान और यहाँ के जो मूल निवासी यानी हमारे जो दलित समाज के भाई है, उसमें एससी है, उसमें एसटी है, उसमें एनटी है, उसके अंदर ओबीसी है, तमाम तबक़ों को अगर साथ में लेकर चलते हैं और दोनों ताकतें अगर एक बन जाती है तो फिर ये कुछ ना कुछ मुल्क में एक नया इनकलाब लेके आ सकते हैं। मुल्क के अंदर जो है, मुल्क के माहौल को बदल सकते हैं। ये कोशिशें थी हज़रत मौलाना की। इसी सिलसिले में उनके मुख्तलिफ़ जलसे होते थे। ख़ास तौर पे वामन मेशराम साहब के साथ में कई उनके जो है जलसे हुए और मुख्तलिफ़ आपके सफ़र हुआ करते थे, और उसका मकसद सिर्फ़ यही होता था कि हज़रत मौलाना ने उस नब्ज़ को पकड़ लिया था कि मुसलमान अगर अपने बलबूते पे यहाँ कुछ करना चाहे वो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मुल्क के जो हमारे दीगर समाज के जो सेक्युलर भाई है, चाहे फिर वो हिंदू समाज से हो, चाहे फिर वो दलित समाज से हो, चाहे फिर वो एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एनटी हो, तमाम तबक़ात को अगर हम साथ में लेकर चलते हैं, मुल्क की जो माइनॉरिटीज़ है, जैसे हमारे सिख भाई है, पारसी है, क्रिश्चन है, सारे लोग अगर एक हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं मुल्क के अंदर। तो मुख्तलिफ़ आपके जो सफ़र होते थे और मुसलसल सफ़र होते थे, मुसलसल। मैं लोगों की तहरीरें भी पढ़ रहा था और कुछ लोगों के इजहार ख़याल भी देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा एक साहब ये बतला रहे थे कि मैं हज़रत मौलाना के साथ कई मरतबा सफ़र में रहा, तो मैंने हज़रत मौलाना की सादगी को देखा, मैंने हज़रत मौलाना के अंदर के तवाज़ो को देखा। बाज़ मरतबा ऐसा होता था किसी स्टेशन के ऊपर ट्रेन 8-8 घंटे लेट है और हज़रत मौलाना वही प्लेटफॉर्म का जो बेंच है उसी के ऊपर रुमाल बिछा के आराम कर लिया करते थे। मतलब ये आपकी सादगी। और किसके लिए सफ़र हो रहे हैं? उम्मत के लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए। और ऐसा वही इंसान कर सकता है जिसके दिल में कौम व मिल्लत के लिए दर्द हो, दर्द। इसी तरह से 2006 में मालेगांव के अंदर जो ब्लास्ट हुए और जिस तरीक़े से मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाया गया और मुसलसल मुस्लिम नौजवानों की जो गिरफ़्तारियाँ हुई और मुख्तलिफ़ शहरों से जो मुसलमान नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया, इसी तरह से हैदराबाद के अंदर मक्का मस्जिद के वाक़ये में भी मुस्लिम नौजवानों की गिरफ़्तारियाँ अमल में आई।
اس وقت میں بھی جو حضرت مولانا کی کوششیں تھیں ان بے قصور نوجوانوں کی رہائی کے لیے، وہ قابل تعریف ہے۔ جن صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں آگے انہوں نے بتائے کہ 2006 کا زمانہ تو وہ تھا کہ حضرت مولانا مسلسل مختلف وکیلوں سے جا کر میٹنگز کرنا ہے، ججوں سے جا کر آپ ملتے تھے، یہاں تک کہ جن گھروں سے نوجوان اٹھائے گئے ہیں ان گھروں میں جا کر ان کو دلاسا دیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ آپ کا ایک معمول تھا، مختلف اوقات میں آپ جیسے ہی آپ کو موقع ملتا تو کئی مرتبہ آپ ان لوگوں کے مکانات پر گئے اور ان کو دلاسا دیا اور ان کے فیملیز کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کیا، ان کو مورل سپورٹ دیا اور ان کو یہ کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو غیبی مدد و نصرت ہے وہ حق کے ساتھ میں ہے، اور انشاءاللہ یہ تمام بچے باعزت بری ہوں گے۔ اور ہوا بھی ویسا ہی الحمدللہ، چاہے وہ مکہ مسجد کیس کے نوجوان ہوں، چاہے پھر وہ مالیگاؤں بم بلاسٹ کے لوگ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو جو باعزت بری کرایا، ان تمام کے پیچھے اگر کسی کی محنت، کسی کی جد و جہد اور کسی کی مشقت تھی، وہ تھے حضرت مولانا عبدالحمید صاحب اظہری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسا ہی ہونا چاہیے محترم دوستو، ایسا ہی ہونا بھی چاہیے کہ جن گھروں کے نوجوانوں کو اٹھایا گیا ہو، اصل میں ایسے لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس سپورٹ کی؟ کہ بھائی ان کے گھروں پہ جا کے ملاقاتیں کی جائے، ان کو مورل سپورٹ کیا جائے، ان کے ساتھ میں جو ہے تھوڑا وقت گزارا جائے اور ان میں کانفیڈنس پیدا کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ بیچارے پوری طرح سے ٹوٹ گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور حضرت مولانا کا یہ خاصہ تھا کہ آپ کی جو محنت ہے وہ صرف ان نوجوانوں کی رہائی پر ہی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں پہ جا کر ان کے گھر والوں میں ایک کانفیڈنس پیدا کرنا، اس کے لیے بھی آپ نے محنتیں کی۔ میرے محترم دوستو، ایسے لوگ جو ہیں نا، ایسے لوگ وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب اظہری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، اور آپ کی اور ایک خصوصیت جیسے میں نے بتایا کہ دیگر جو مذاہب کے ہمارے بھائی ہیں، جیسے دلت سماج کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے، اور جو سیکولر ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے، تو یہ تو حضرت مولانا کا ایک مشن تھا کہ پورے ملک کے اندر اس طریقے سے ہم ایک طاقت بن سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دوسرا مشن یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو مسلکی اعتبار سے جو دوریاں ہیں، مسلکی اعتبار سے اس کو کیسے کم کیا جائے اور تمام مسالک کے مسلمان وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، تاکہ مسلمانوں کی جو اتحاد و اتفاق کی طاقت ہے وہ ایک طاقت بن کر نظر آئے۔ اسی لیے ابھی میں مالیگاؤں کے بھی ایک صاحب، ان کا بھی انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ بولے ہمارے شہر مالیگاؤں میں تو حضرت مولانا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ حضرت مولانا نے تمام جماعتوں کو، تمام طبقات کو، تمام نظریات کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کر دیا تھا، یعنی یہ خصوصیت تھی۔ اور بولے آج مالیگاؤں کے ہر مسلک کے لوگ رو رہے ہیں، ہر مسلک کے لوگ، ہر نظریے کے لوگ، ہر خیالات کے لوگ، چاہے وہ مسلمان تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے وہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے وہ مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو، حضرت مولانا کی یہ خصوصیت تھی کہ حضرت مولانا نے تمام طبقوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کر دیا تھا۔ محترم دوستو، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا اپنا بھی مشن یہی ہے۔ اگر جو لوگ پابندی سے میرے اسباق وغیرہ سنتے ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوں گی، ہمارا بھی سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ اسی چیز کے اوپر کہ بھائی مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے، مسلمان انتشار کا شکار نہ رہے، مسلمانوں میں یہ مسلکی جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ کم ہو جائے، مسلمان ایک امت بن کر دنیا کو ایک نمونہ پیش کرے کہ امت ایسے ہوتی ہے۔ تو مولانا کا بھی جو نظریہ تھا، حضرت مولانا عبدالحمید صاحب اظہری رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی مشن کے اوپر انہوں نے کام کیے تھے اور ماشاءاللہ اس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے، کیونکہ میں نے ان کے اپنے شہر کے مختلف طبقوں کے لوگوں کے انٹرویو ابھی سنا ہوں یہ سبق ریکارڈ کرنے سے پہلے، تو اس کے اندر میں نے یہی پایا ہوں کہ تمام لوگ رو رہے ہیں، اور ان کی نماز جنازہ کے اندر ہر مسلک کا انسان کھڑا ہوا ہے، اور تمام پورے شہر کے اندر یعنی عمومی طور پہ ایک غم کا ماحول ہے پورے شہر کے اندر۔
میں تو سمجھتا ہوں صرف مالیگاؤں شہر کی حد تک نہیں بھائی، پورے صوبہ مہاراشٹرا میں اور پورے ملک ہندوستان کے اندر، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہمارے جو دیگر مذاہب کے، دیگر مسالک کے اور دیگر جو طبقات ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کے لیٹر ہیڈ بھی دیکھا ہوں، جس میں خاص طور پہ دلت تنظیموں کے جو لیٹر ہیڈ ہے اس کے اوپر انہوں نے حضرت مولانا کو جو ہے اظہار تعزیت کیا ہے۔ واقعی میں بھی میرے محترم دوستو، یہ سب صرف اور صرف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت مولانا کو اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی قبولیت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے میں حضرت مولانا نظام الدین فخر الدین صاحب ملی کا بھی ایک مضمون پڑھ رہا تھا۔ مولانا نے اس کے اندر لکھا ہے، ابھی چند روز پہلے بولے میری ان سے کانپور میں ملاقات ہوئی، تو میں نے حضرت مولانا سے یہ کہا کہ مولانا آپ تھوڑا سا سفر کم کریں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ حضرت نے کہا بالکل میں اپنی صحت کا بھی خیال رکھوں گا، اور بولے اس کے بعد حضرت مولانا اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے، لیکن وہ جو سفر تھا ان کا، وہ سفر آخرت کا سفر جو ہے وہ مولانا کے لیے ہو گیا، یعنی حضرت مولانا عبدالحمید صاحب ازہری کے لیے۔ ابھی چند دنوں پہلے کی ہی بات ہے میرے محترم دوستو۔ واقعی میں بھی آپ سوچو نا، 80 سال کا ایک بوڑھا آدمی اتنی عمر کے باوجود بھی مسلسل سفر کر رہا ہے، مسلسل۔ کس کے لیے؟ یہ عمر وہ ہوتی ہے جس کے اندر عموماً لوگ جو ہے وہ آرام کرتے ہیں، لیکن 80 سال کا ایک بوڑھا آدمی صرف یہ جو ہے نا، صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے دل میں ملت کا درد بھرا ہوا ہے، درد۔ اللہ اکبر۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب ازہری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے جوار خاص میں جگہ عطا فرمائیں، ان کی مغفرت فرمائیں، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اور پوری زندگی جو انہوں نے قوم و ملت کے لیے محنتیں کی ہے، پوری امت کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان ان کو بدل عطا فرمائیں، اور ان کے تمام ہی جو کارہائے نمایاں تھے اور جو محنتیں تھیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔